اور ذرا ذکر کریں پی آئی اے کا. بڑا حکومت کا یہ کہنا ہے، اور اس سے بہت سارے ہمارے انٹلیکچوئل، ہمارے لکھاری، اکانومسٹ ایگری کرتے ہیں کہ حکومت کا کام کاروبار چلانا نہیں. تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ حکومت کا کیا کام ہے اگر وہ کاروبار نہیں چلاتی. پہلی بات تو یہ کہ یہ جتنے بھی حکومتی ادارے، پی آئی اے ہو، ریلوے ہو، وابڈا ہو، اسٹیل مل ہو، یہ سب منافع بخش ادارے تھے. لیکن جب ہزاروں کی تعداد میں یہاں پولیٹیکل اپائنٹیز ہوئے، یہاں حکومت کی یا ان پارٹیوں کی یونینیں بنیں، اور تعداد سے زیادہ لوگ رکھے گئے جو کام نہیں کرتے تھے، پھر ان کو جس طریقے سے استعمال کیا گیا مفت میں ان کی ٹکٹوں کو اور ان کو، تو پھر یہ خسارے میں جانی ہی تھی. پی آئی اے جو پہلے اورینٹ ایئر لائن ہوتی تھی اور 21 سال پہلے ایک منافع بخش ایئر لائن ہوتی تھی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایمریٹ اور قطر، یہ سب ایئر لائنیں جو ہیں انہیں پی آئی اے کی وجہ سے یہ بنی. وہ ایئر لائن 21 سال میں، جی ہاں 21 سال میں، جس میں غالب دور نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کا دور ہے، ہوتے ہوتے 850 ارب روپے کی مقروض یہ پی آئی اے ہو گئی. اب یہ جو حکومت نے کہا کہ کاروبار نہیں کریں گے اور اداروں کو بیچیں گے، تو اس میں سب سے پہل کری پی آئی اے کی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سال بھر پہلے حکومت نے 850 ارب روپے وڈرا کر کے جو اس پہ قرض تھا یا جو سبسڈی دی جا رہی تھی، اس کو 1924 میں بتایا کہ جناب یہ تو اب 2 ارب 31 کروڑ روپے کا اس نے منافع دیا ہے، اس سال بھی منافع دے گی. یعنی جب یہ منافع بخش ہو گئی اور دے رہی تھی. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ قومی ایئر لائن پی آئی اے پاکستان میں اہمیت اس کی ہے، اس لیے بھی ہے کہ یہ جو پرائیویٹ ایئر لائنیں آئی ہیں، جتنی بھی فلائی جنا اور ایئر بلو اور کیا نام لیتے چلے جائیں، یہ ان علاقوں میں نہیں جاتی. کم از کم 23 ایسے علاقے ہیں جو ریموٹ سمجھے جاتے ہیں. اس میں گلگت ہو، بلتستان ہو، گوادر ہو، تربت ہو، رحیم یار خاں ہو، یعنی یہ غیر منافع بخش علاقے کہلاتے ہیں. پشین میں بھی پہلے جاتی تھی، ایون پشاور میں اب نہیں جاتی، کوئٹہ میں نہیں جاتی. یہ ایسا صرف لاہور، اسلام آباد جاتی ہے، اور یہاں بھی ٹکٹ کتنے مہنگے ہوتے ہیں. تو پی آئی اے کا ایک تو یہ کردار تھا. دوسرے دنیا کے 43 ملکوں میں اس کے روٹس تھے. ایک پاکستانی، اس کو بڑا آسان ہوتا تھا کہ صبح وہ بیٹھتا تھا 10 بجے اور لندن پہنچ جاتا تھا دوپہر کو 2 بجے. ڈائریکٹ فلائٹ ہوتی تھی. لیکن اب جو لوگ سفر کرتے ہیں انہیں علم ہے کہ کتنی مشکلات ہیں. بات ہو رہی تھی کہ آپ نے جب یہ منافع بخش چلنے لگی تھی اور منافع دینے لگی تھی، اس وقت آپ نے کتنے میں فرق کیا؟ 2 ارب 33 کروڑ کا ایک سال میں منافع، اور اس کو دیا گیا ہے جناب 135 ارب میں. اس میں بھی بہت بڑے عارف حبیب صاحب یقیناً بڑے ان کی ایک اعتبار ہے، اچھے بزنس مین ہیں، لیکن کیا وہ اتنی بڑی ایئر لائن چلا سکیں گے یا ان کا کنسورشیم؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کے بعد اور بھی پرائیویٹائز کرنے کے بعد ہے. لیکن بات یہ ہے کہ حکومت کا کام اگر کاروبار چلانا نہیں تو حکومت کا کام کیا ہے؟ آپ کو علم ہے کہ اس وقت جو انٹرنیشنل رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی تعداد 47% ہے، 47% ہے. یعنی جن کی آمدنی $1 سے بھی کم ہے. یہ 280 روپے کا ڈالر ہوتا ہے نا. تو اس لیول پر تو یہ ہے. 3 کروڑ بچوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ماں باپ انہیں اسکول نہیں بھیج سکتے. یعنی آدھی آبادی جو ہے اپنے 6-8 سال بچوں کو، میں نہیں یہ کہہ رہا، آفیشیلی کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 کروڑ. اور ہاں، بڑے دعوے سے کہا جاتا ہے کہ صحت میں سندھ سب سے آگے. ابھی میں نے خبر پڑھی اور بڑی شہ سرخیوں میں آئی کہ اور تو چھوڑیے، سگ یزیدگی، بڑا ایک پرشین ورڈ بنا دیا. کتے کے کاٹنے سے اس سال 17 افراد جاں بحق ہوئے اور 50,000 کتوں نے عام شہریوں کو کاٹ لیا. ڈمپر الگ ہیں جو لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں سڑکوں پر. کتوں کے کاٹنے سے جناب کہتے ہیں جی کم از کم 30 لاکھ، اول تو بیچاروں کو کتا کہنا اچھا نہیں لگتا، ڈوگیوں نے لوگوں کو کاٹ لیا. یہ حال ہے اس شہر کراچی میں. لا اینڈ آرڈر دیکھ لیجئے، یہ دیکھیے واقعات، صحت کا، سڑکوں کا، کوئی ایسا پہلو بتائیں
جو میں کہوں نا کہ حکومت یہ ذمہ داری قبول کرے کہ وہ عوام کو جو ٹیکس دیتے ہیں ان کا حق ادا کر رہی ہے۔ ایجوکیشن آپ نہیں دے سکتے، روزگار آپ نہیں دے رہے، صحت کا آپ خیال نہیں رکھ رہے، پھر کہتے ہیں جناب کاروبار بھی کرنا جو ہے ہمارا کام نہیں، پھر حکومت کا کیا کام ہے؟ صرف اس لیے کہ ہر دوسرے دن ہمارے وزیر اعظم اپنے جھمکٹے کے ساتھ کبھی ازبکستان، کبھی تاجکستان، تو کبھی ایسے ممالک جہاں ہم نے بعض لوگوں کے تو نام بھی نہیں سنے ہوں گے، یا ان سے کیا ہمیں ریلیف ملا یا فائدہ ملا، کون سے ہمارے قرضے اتر گئے جو آج تاریخی طور پر کہتے ہیں جی اس سے زیادہ کبھی قرضہ نہیں ہوا ہوگا پاکستان پہ 37,000 کروڑ کا۔ میں اکانومی کا آدمی نہیں ہوں، امپورٹ ایکسپورٹ یعنی ڈیفیسٹ پہنچا ہوا ہے 15 ارب ڈالر کا، بے روزگاری کی شرح ریکارڈ پر پہنچ چکی ہے، اس کے بعد بھی کہتے ہیں حکومت چلانا ہمارا کام نہیں۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں بیٹھیں، لاکھوں کے مشاعرے لیں، مفت ٹکٹ لیں، اور اقتدار کے تمام مراحل سے فیضیاب ہوں، 4-5 گورنر ہاؤس، یہ سی ایم ہاؤس، یہ ایوان صدر، یہ ایوان وزیر اعظم، ان کے اخراجات میں کبھی تفصیل سے آئندہ چل کر بتاؤں گا۔ مجاہد بلی کو اجازت دیجیے۔